السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف پیچھے پیچھے، حکومت آگے آگے، بات ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے۔ کیا پی ٹی آئی اپنے اس بیانیے سے دستبردار ہو گئی ہے؟ مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ حکومتی وزراء پی ٹی آئی کو ماضی یاد دلا رہے ہیں۔ کیا تحریک انصاف بالکل ہی بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے؟ اور فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا خواجہ حارث ججوں کو سیولین کے ٹرائل پر مطمئن کر پائیں گے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد تحریک انصاف ایک سیاسی بھنور میں پھنستی دکھائی دے رہی ہے۔ پارٹی کی قیادت سخت بیانیاں چھوڑ کر مفاہمت کی بات کر رہی ہے، جو کہ سب کے لیے ایک نئی بات ہے، کیونکہ تحریک انصاف مسلسل مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی بات کر رہی تھی۔ لیکن اب پارٹی کے رہنما بالکل دھیمے لہجے میں پیار کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سینیٹر شبلی فراز نے ایوان بالا میں تو واضح کہہ دیا کہ ان کے آپس کے سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں چل سکتا۔ آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ ملک نہیں متحمل ہو سکتا۔ تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ بالکل اپنا سیاسی اس پہ قبلے پہ قائم رہیں، اس کو بالکل کمپرومائز نہیں کریں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ گفت و شنید کریں۔ اس وقت تک حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں کئی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا عمل شاید انفارملی شروع ہو چکا ہے، لیکن فی الحال کوئی بھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ہی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر چکے ہیں اور کمیٹی کے نام بھی فائنل کر چکے ہیں۔ اب آج حکومتی سائٹ سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور اسد کیسر کی ملاقات میں اتفاق کے رائے پایا گیا کہ ملکی مفاد میں مل بیٹھ کر دونوں جماعتوں کو بات کرنا ہوگی۔ دونوں طرف سے سخت گیر موقف رکھنے والوں کو سمجھایا جائے گا تاکہ معاملہ سلجھنے سے پہلے کہیں الجھ نہ جائے۔ لیکن تحریک انصاف اور حکومت دونوں کی جانب سے میڈیا پر کسی بھی قسم کے مذاکرات پہ پیش رفت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد کیسر دونوں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ابھی کسی قسم کے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ابھی تک کوئی ایسا حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ کل اسد کیسر صاحب اور ہمارے سلمان احمد راجہ صاحب تعزیت کے لیے اسپیکر صاحب کے لیے گئے تھے۔ میں نے پرسوں اسپیکر صاحب کے ساتھ میں نے اور عامر ڈوگر صاحب نے تعزیت کی تھی۔ نیشنل اسمبلی میں کافی ساتھی موجود تھے، ان کی ہمشیرہ صاحبہ وفات پا گئی تھی، تو اس کے حوالے سے تھا۔ اس میں مذاکرات کی تو کوئی بات چیت ہوئی نہیں، ابھی وہ روٹین میں جو ہو جاتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جب پولیٹیشین بیٹھ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ہمارے مذاکرات نہیں شروع۔ موقف دے دیا ہے اور ابھی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح کرتی ہے۔ کہ اگر ڈائلاگ ہوں گے اور باقاعدہ تو ہم پوری مطلب پبلک کے سامنے کریں گے، میڈیا ہوگا اور جو اوپن ہوگا، کوئی خفیہ ڈائلاگ نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی زرتاج گل کہتی ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اب حکومت بھی سنجیدگی دکھائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے تو یہ ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے۔ ڈی چوک پہ جب پیسفل پروٹیسٹر پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے تھے تو وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے نا۔ تو اس لیے ہم تو مذاکرات میں بہت سنجیدہ ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور ڈائلاگ کا کوئی پازیٹیو جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ سلمان احمد راجہ نے بھی اسی طرح کا اشارہ دیا کہ مذاکرات کا مینڈیٹ تو پہلے ہی بانی پی ٹی آئی نے انہیں دے رکھا ہے۔ ہم ہر سطح تک بھی کریں گے۔ ہمیں بالکل عمران خان صاحب نے ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے، گفت و شنید کا آگے ایک راستہ نکالنے کا سیاسی سطح پہ۔ تو ہم سیاسی سطح پہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، قانونی آئینی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی۔ بیرسٹر گوہر نے بھی موجودہ مسائل کو سیاسی مسائل قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاستدان مذاکرات ہی سے نکالتے ہیں۔ دیکھیں، آج سے تو فارمل شروع نہیں ہو رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں، خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کو جو بھی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات ہو اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائے، تاکہ یہ سارے مسائل پولیٹیکل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ ناظرین، پچھلے 2 روز میں تحریک انصاف کے ایک لانگ سٹینڈنگ نیریٹو میں تبدیلی بہت حد تک محسوس ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ
حالانکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جب گزشتہ ماہ فائنل کال سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملی تو انہوں نے بانی چیئرمین کا ایسا ہی پیغام میڈیا تک پہنچایا تھا۔ حکومت کے پاس وہ حکومت خود کہتی ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اب وہ جب آپ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ وہ حکومت والے خود کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو جماعتوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر انہیں سے کریں گے جن کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو عمران خان نے یہی کہا ہے نا۔ علیمہ خان ہی نہیں، پارٹی کے دوسرے رہنما بھی مسلسل یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی اب بات کرے گی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے۔ پہلے اور اب کے ان مذاکرات کے بیانات کے فرق سے ناظرین یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، کس حوالے سے کرنے ہیں، اس میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ حکومت سے بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے ایسی بات بالکل نہیں کی جا رہی تھی۔ چونکہ تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹی ہے تو حکومت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے اور وہ پی ٹی آئی کو اس کے ماضی کے بیانات یاد کرا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ ان کے مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلال تھے اور حکومت سے حرام تھے۔ مذاکرات اچھی بات، مگر عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، کیونکہ وہ تو دن میں کئی رنگ بدل لیتے ہیں۔ حکومتی وزراء اور ترجمانوں کا موقف ایک ہی ہے، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے اپنی روش بدلے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی والے اب یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے یا اب وہ چور نہیں رہے۔ مذاکرات یہ شرائط نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس بات پہ اس نقطے پہ بات ہونی ہے۔ بھئی جیلوں میں 1 لاکھ قیدی پڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی جرم میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سزا میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کریں گے، وہ ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹکاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات کرو ورنہ یہ ہے تلوار، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ کیا وہ چوروں سے ہاتھ ملانے کے لیے اور اپنے ہاتھ کو ناپاک کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر راستے کھلیں۔ سینیٹر طلال چودھری نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ گھبرا گئے نا، اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جھانسا ہے، یہ جھانسا ہے، جھانسا۔ فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ او بھئی یہ تو پارلیمنٹ ہی جعلی ہے نا بھئی، اس سے کس بات کے مذاکرات؟ ایک طرف وہ مذاکرات کا شور ہے تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کیسز بھی اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 100 رہنماؤں پر انسداد دہشت گردی عدالت نے فرد جرم عائد کی تھی، تو آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہوا تھا۔ اس کیس میں 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کو خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا الزام ہے۔ اب فرد جرم کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس میں گواہوں کی فہرست پیش کی جائے گی اور جرح کی جائے گی۔ ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ مقدمہ کیس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر عدالت نے ملزمان کے خلاف سرکاری گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے عدالتی کیسز کب تک چلیں گے یہ کہنا بڑا مشکل ہے، مگر تحریک انصاف کی مذاکرات کے بیانیے کی تبدیلی نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، جبکہ پی ٹی آئی مذاکرات کی بات لے کر حکومت کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شیر افضل مروت صاحب۔ جی مروت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے کہ مذاکرات کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل تیار ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ ان مذاکرات کا سلسلہ شروع کرے، ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن مروت صاحب، یہ ایک دم یہ جو تبدیلی آئی ہے بیانیے میں، جو پہلے تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے کیونکہ حکومت کے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں، یہ جو یو ٹرن جس کو کہا جا رہا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں تو خیر اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے دیتا آیا ہوں، اور میری سوچ تو یہی تھی کہ اگر کوئی مذاکرات ہونے ہیں تو پیپل پارٹی اور نون کو
نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی بات چیت ہوگی تو تب کہیں جا کے کوئی پائیدار امن، کوئی پائیدار صلح ہو سکتی ہے۔ ابھی جو مذاکرات کی بات گشت سنائی دے رہی ہے، یہ مذاکرات جو ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہے، لیکن طرفین دونوں جو ہیں انکاری رہے کہ جی ابھی 22 نومبر کو مذاکرات شروع ہوئے، 23، 24، 25، حتیٰ کہ 26 کی مارننگ تک جو ہے یہ بات چیت، گفت و شنید، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں زیر بحث رہی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ، جس کے بعد جو ہے یہ خونی واقعات ہوئے 26 نومبر کو جب گولی چلائی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں ان کی لاشیں گئی اپنے ان کے گھروں میں، تو اس سے جو ہے بہت ہی شدید ایک ذک پہنچی ہے اس مسالتی پروسیس کو۔ اب اس کا یہ ہوا کہ جب یہ واقعات ہو گئے تو اس کے بعد کہیں جا کے ان کو بھی احساس ہوا گورنمنٹ کے کچھ زیادہ ہی زیادتی ہو گئی ہے، اور ساتھ میں جو ہے خان صاحب نے کمیٹی بنا دی، کیونکہ جب 22 نومبر کو پی ٹی آئی کو انگیج کیا گیا تو اس وقت کوئی پرماننٹ باڈی نہیں تھی جس کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا جا سکتا، تو بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، بالکل، لیکن مروز صاحب جو بنیادی سوال ہے، قطع کلامی معاف، جو بنیادی سوال ہے وہ یہ، بالکل آپ کی بات درست ہے، پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی اور جو 24 نومبر کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے خاموشی سے، وہ اس ایونٹ کے لیے ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد مطالبات بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی نے بڑے رکھے ہوئے تھے، جو 2-3 بڑے مطالبات ہیں، لیکن یہ جو پہلے تھا کہ جی ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اب وہ چینج ہوا ہے، وہ بیانیے میں تبدیلی آئی ہے، وہ رویے میں نرمی آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ کیا اس لیے آئی ہے کیونکہ فیض حمید صاحب کا جو چارج شیٹنگ ہوئی ہے اس سے فرق پڑا ہے؟ وجہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں، فیض حمید کے معاملات کو جو ہے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اتنی جو ہے اب ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے کہ اس کو جو ہے مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ 26 کے واقعات جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ کچھ زیادہ ہی جو ہے زیادتی ہو گئی ہے، اور اس کے امیڈیٹ اثرات بھی سامنے آنا شروع ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اب نفرت افراد سے زیادہ اداروں کی طرف جو ہے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہوتا مروز صاحب تو وہ گورنمنٹ رسپونڈ کرتی نا، گورنمنٹ تو رسپونڈ ہی نہیں کر رہی۔ یعنی 2 دن ہو گئے ہیں، ہر پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم نے تو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ہم تو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ رسپونڈ ہی نہیں کر رہی۔ تاثر یہ مل رہا ہے مروز صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پیچھے دوڑ رہی ہے اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے یا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اٹھانا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی ہماری کمزوری ہے۔ ہم تو مار کھا رہے ہیں، تکالیف ہے، پرچے ہیں، ہمیں تو 2 سال سے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے، لیکن اور آبادی بھی ہو گئے ہیں۔ خان جو ہے وہ بالکل، اس نے مروز صاحب دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت مشکلات پڑ رہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جتنے پتے تھے وہ انہوں نے سب کھیل دیے، دھرنے بھی کر لیا، احتجاج بھی کر لیا، اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کر لی، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا بھی کہہ رہا۔ جب سارے پتے کھیل لیے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تو اب بالآخر وہ کام کرنے جا رہی ہیں جس کو پہلے وہ نفی کر رہے تھے۔ مروز صاحب تاثر یہ آ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف پوزیشن آف ویکنس سے مطالبات جو ہے وہ مانگ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ جو بیان، جو خاکہ آپ نے کھینچا ہے، آپ یہ دیکھیں کون جیتا کون ہارا، کس نے کیا نقصان اٹھایا۔ آپ یہ دیکھیں لاشیں گرانے سے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بدنامی ہوئی۔ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہاں پہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا آئینی ترمیم کے نام پہ۔ اب ہم
ایک ایروشن دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا جو فیتھ ہے عدلیہ پہ کی آزادی میں یا انصاف کی اس ادارے پہ، وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل، لیکن اس سے مروہ صاحب، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہدف ہے، جو مطالبات ہیں، وہ مطالبات اگر وہ مروہ صاحب، وہ جو ایک انگریزی میں ایک جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے کہ what you can't win on the battlefield you will never win on the negotiating table. تو سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر کے جو مطالبات آپ نہیں منوا پائے، وہ مذاکراتی ٹیبل پہ آپ کو گورنمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو پھر آپ مذاکرات سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ ذرا ریئل میں آپ یہ سوچیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. اگر کوئی غلط مانگ رہے ہیں، ناجائز مانگ رہے ہیں، غیر اخلاقی کوئی مطالبات ہے، غیر آئینی ہے، تو قطعاً نہ دیں. مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پوری دنیا کو علم ہے. چلیں جی، یہ مینڈیٹ ہم امیڈیٹلی نہ دیں. مینڈیٹ چوری کیا ہے، حکومت جیلی بیٹھی ہے، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے مرکز میں ہو، چاہے دیگر صوبوں میں ہو. نمبر 1. نمبر 2، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر صوبے میں تقریباً سیاسی ورکر جو ہیں جیلوں میں پابند سلاسل ہے. خان جو ہے 1.5 سال مکمل کر رہا ہے جیل میں، اور تمام مقدمات سے بری ہو گیا ہے. نیا مقدمہ بن جاتا ہے، مقدمات کی ان کے پاس فیکٹری ہے، جتنے بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. نظام عدل، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہی ایسا ہے. آپ نے کہا نا کہ آپ روڈوں پہ کچھ نہ گین کر سکے، تو آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ، یہ روڈوں پہ احتجاج جو ہیں وہ ہمارا ختم تو نہیں ہوا ہے. اور یہ کس طرح ایزیوم کیا جائے کہ گولی کے آگے سیاسی قوتیں جو ہیں اپنا حق احتجاج سرنڈر کر دے. لیکن اگر کل کے لیے تو پھر پاکستان میں کوئی جمہوری قوت، کوئی سیاسی قوت، کوئی عوامی قوت یہ تصور نہیں کر سکے گی کہ میں نے جا کے یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اب آج جو خان صاحب کی بات چیت ہوئی ہے کچھ میڈیا کے نمائندگان سے، تو وہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہ جو میری قیادت ہے یہ اس طریقے سے کیوں یہ پریٹینڈ کر رہی ہے جیسے سب اچھا ہے، بڑے سافٹ ہو گئے. یعنی آج انہوں نے کافی حد تک اپنی کیا یعنی آپ کی قیادت پہ کچھ تنقید کی ہے. تو پھر یہ کیا خان صاحب نے یہ آتھرائز نہیں کیا ہوا یہ مذاکرات؟ اور اگر وہ مذاکرات انہوں نے آتھرائز کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ ان کو یہ کیوں ایک طریقے سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میری قیادت اتنی جو ہے وہ نرم معاملات کیوں لے کے چل رہی ہے؟ خان صاحب نے بالکل صحیح نوٹس کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے ریکارڈ یہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ یہ جو ابھی مذاکرات کی بات ہے، جتنے لیڈر حضرات کر رہے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ورکرز کے گھر میں لاشیں ہیں، وہاں ماتم بپا ہے، بہت سارے لوگ مسنگ ہیں. یہ اس وقت پہ مذاکرات کی بات کرنا یا تو جو ہے کوئی کمزوری سے جو ہے اس کو اخذ کرے گا، یا پھر ورکر جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. جو مذاکرات کی اچانک، لیکن مذاکرات پس پردہ ہو رہے تھے، اور ابھی بھی جو ہے اس کے لیے جو شائستہ نفیس لوگ ہیں سیاست میں ایک مثال نام دے دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایاز صادق صاحب ہے. یہ اس لیول پہ کوششیں ہو رہی ہے، لیکن جس انداز میں اچانک یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑا گیا، اور جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ گویا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی بہت ہی پڑی ہوئی ہے. جی بالکل یہی تاثر ہے. وہی چیز جو مجھے سمجھ آ رہا ہے جس نے پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے مذاکرات کی بات جو ہے جگہ جگہ کرنے پہ مجبور کیا ہے. شاید قیادت یہ نہیں چاہتی ہے کہ 15 تاریخ کے کال تک جو ہے دیر ہو جائے اور پھر ہمیں ریمیٹنسز کے لیے جانا پڑے، کیونکہ پھر حکومت کے ترجمانوں کو ایک بالکل. لیکن یہ دیکھیں نا، یہی وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو تنقید ہوتی ہے، اور آپ اس تنقید میں آپ خود بھی شامل رہیں، یعنی آپ خود اپنی پارٹی پہ، اپنی قیادت پہ جو ہے وہ تنقید کرتے رہے ہیں، اینڈ دس از واٹ میکس یو ڈفرنٹ آلسو. لیکن جب آپ نے آج خان صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ جو ہماری جو سول نافرمانی ہے اس کی تاریخ تو جوں کی توں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ جناب یہ 2 دن ہیں، ان 2 دن میں ہمارے ساتھ مذاکرات کر ہمارے مطالبات پوری کریں، ورنہ 14 سے ہم جو ہے وہ مہم شروع کر رہے ہیں. یہ جو ایک تاریخ کی تلوار لٹکا کر تو دنیا میں کہیں بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو یہ پھر فیصلہ سازی پہ تو پھر سوال اٹھے گا پاکستان تحریک انصاف کی. جو مذاکرات 26 نومبر سے پہلے ہوئی، اس میں یہ اندیا دیا گیا کہ خان کو 15 سے 20 ایام کے اندر رہا کیا جائے گا.
خان ایک سیاسی قیدی ہے، اب کون سا آسمان گر پڑے گا کہ یہ خان اور جو پولیٹیکل پرزنر ان کو رہا کیا جائے. 1.5 سال سے خان کو اندر رکھ کے انہوں نے خود ہی خان کو سیاسی خدا بنا دیا ہے اور مقبولیت کی معراج پہ پہنچا دیا ہے. مزید یہ رکھیں گے جو رئی عوام ہیں وہ بھی خان کے ساتھ ہمدردی میں یا ان کے اس اسٹریٹ فاسٹنس کی وجہ سے ان کے امرکاب ہوگی. کوئی فائدہ ہے خان کو اندر رکھنے کا؟ یہ جو ملک قیمت دے رہا ہے، لیکن آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ اب چوائس کوئی ہے نہیں نا آپ کے پاس. مروز صاحب آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے، سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا. اب نہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، نہ دوسرے جو پریزنرز ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، نہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، نہ 26ویں ترمیم واپس ہو رہی ہے، نہ آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب کیا کریں گے؟ آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہ تو جو گولی چلی 26 کو، تو یہ ان کی کامیابی ہے. اس سے بڑی ناکامی تو کسی ریاست کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب سے یہ اسلام آباد دارالحکومت بنا ہے، کبھی کسی پارٹی پہ گولی چلی ہمارے اوپر کیوں چلائی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، اس دن سے یہ ڈرے جس دن ہم دوبارہ آئیں. ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، ان سختیوں نے ہمیں مضبوط کر دیا ہے. اور اگر خان کی جو قید و بند ہے وہ مزید طوالت اختیار کرتی ہے تو 15 کی کال پہ ہم لبیک کہیں گے. پھر پوری دنیا کو چیخ چیخ کے کہیں گے کہ جس ریاست میں آئین و قانون کی پاسداری نہ ہو، بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری نہ ہو، شخصی آزادی کا احترام نہ ہو، اس ریاست کو معاشی طور پہ آپ نے ایک حکومت کو چلانے کے لیے پیسے دینا تاکہ وہ ایک غاصب، ایک مافیا حکومت جو ہے وہ چلا سکے. پھر یہ میرے خیال میں گھاٹے کا یہ سودا نہیں ہے کہ ہم جا کے دھڑلے سے کہتے کہ خان کی جو کال ہے اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں اور دنیا بھر کو کہتے ہیں اس حکومت کو آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں 2014 کے اور آج کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اندرون پاکستان اور اوورسیز پاکستان آج پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے متنفر ہو چکے ہیں. ایک ایسا رسپانس آئے گا کیونکہ پاکستان کی ریاست کی تو ABC جو معیشت کی ہے وہ ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے. بہت شکریہ شیر عبد المنعم صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. کنفیوژن کم از کم مجھے تو نظر آ رہا ہے، این ممکن ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہو، لیکن یہ مذاکرات ساتھ نافرمانی ساتھ دوسرے معاملات یہ کس طریقے سے جو ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ چل سکتے ہیں، بہرحال دو تین دن میں واضح ہو جائے گا. لیکن یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے کہ ایک تلوار لٹکائی ہو اور ساتھ مذاکرات بھی ہوں اور وہ ڈیڈ لائن بھی رہے. تو ان ایدر کیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے یا تو پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات چھوڑنے پڑیں گے یا پھر جو نافرمانی کا جو مہم ہے اس میں کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آئیں گے تو یہ جو سوال میں لے کے چل رہا تھا وہ میں دو بہت ہی جو ہے وہ اہم اور باخبر تجزیہ کاروں کے پاس لے کے جاؤں گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس میں یہ ایک دم تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کیا بیک فٹ پہ جا رہی ہے؟ کیا واقعی میں اسے لگ رہا ہے کہ اس پریشر کو سے اگر بچنا ہے تو کچھ معاملات کو مختلف طریقے سے دیکھنا ہے؟ اس پہ ذرا ہم تھوڑا گہرائی میں جا کے بات کریں گے. اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کے حوالے سے عدالتوں میں بھی بڑے اہم ریمارکس جج صاحبان دے رہے ہیں. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس پروگرام کے آخر میں. ڈو اسٹے ود اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت اگر آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال دیکھیں تو چند ایک براڈ ٹرینڈز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ ٹریگر ہوئے ہیں دو امپورٹنٹ اور اہم ڈیولپمنٹس کے بعد. ایک تو جو 24 25 26 کا جو دھرنا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں ظاہر بات ہے حکومت کے اوپر بڑی سخت تنقید ہوئی، گولیاں چلانے کا جو معاملہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک انٹرنل پاور سٹرگل تھی وہ بھی منظر عام پہ آئی اور بہت حد تک یہ ڈسکشن ہوئی کہ غلط فیصلہ سازی سے، غلط اسٹریٹجی سے جو ہے وہ ان کی سیاست کو نقصان پہنچا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ اہم ٹرینڈ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا حصہ ہے. دوسرا جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی چارج شیٹنگ. یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو بظاہر لگتا یہ کہ ایک دھچکا لگا ہے کیونکہ اس چارج شیٹنگ میں جو 9 مئی کا ذکر ہوا ہے وہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے ایک کنیکشن اب بنتا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ.
وہ کس طریقے سے سامنے آئے گا, کیا اس کے ثبوت ہوں گے, کون اس کے گواہان ہوں گے, یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. لیکن ان دونوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کے بعد لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے, اور وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے جو ایک چینجڈ ہمیں ان کا لب و لہجہ نظر آ رہا ہے, رویے میں تبدیلی نظر آئی ہے. مذاکرات کے حوالے سے ایک دم وہی لوگ جو بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, ان لوگوں سے بات نہیں کرنی جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام وہی لیڈرز جو ہیں وہ ہر جگہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں, اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت آئے اور ہم سے بات کرے. یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کیا یہ ٹیمپرری ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی میں جو ڈوز ہیں, وہ لوگ جو اتنا سخت رویہ نہیں رکھتے, ان کو اب زیادہ سپیس مل رہی ہے اور شاید ان کو یہ سپیس دی گئی ہے کہ وہ مذاکرات کر کے دیکھیں کہ معاملات کو بہتر ہوتے ہیں, یا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور جو اس وقت تک ان کی اسٹریٹجی ہے اس سے ان کو وہ فائدہ نہیں ہو رہا جن کا ان کو توقع تھی. اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں تفصیل سے آج, اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت آج کے دن جو پولیٹیکل سچویشن ہمارے سامنے ہے یہ کہاں پہ جا رہی ہے. دو بہت ہی اہم مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ نگار ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, جناب منیب فاروق صاحب اور جناب شہزاد اقبال صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شہزاد, اگر میں بات آپ سے شروع کروں, یہ جو چینج ہمیں نظر آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن میں, یہ آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ غلط فیصلے, غلط اسٹریٹجی کی بنیاد پہ وہ ایک مشکل پوزیشن میں آ گئے ہیں اور اب انہیں کچھ اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے؟ Is that the main reason you think? بہت شکریہ فات صاحب. فات صاحب, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا رویے میں کوئی واضح تبدیلی آئی ہے یا نہیں, اور کیا یہ پارٹی کی جو لیڈرشپ باہر ہے اس وقت ان کے رویے میں تبدیلی ہے یا عمران خان کے رویے میں بھی تبدیلی ہے. کیونکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ ٹکرز پڑھ رہا تھا جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے عمران خان نے, اس میں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی انہوں نے براہ راست بات نہیں کی, لیکن اس کے علاوہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے اور جو اس وقت ان کی پارٹی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج اخبار پڑھا اور جب آپ لوگوں سے باتیں سنی تو سارا گڈی گڈی لگ رہا ہے اور بڑا اچھا ماحول لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ عدم اعتماد تو نہیں کرتا, لیکن میں حیران ضرور ہوں کہ جو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جس میں ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا, لوگ لاپتہ ہیں, اس کے بعد باہر اتنا پرامن ماحول ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں اس پر. تو اسی لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بظاہر تو لیڈرشپ اس وقت مذاکرات کرنے کے موڈ میں نظر آتی ہے. ایکچولی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اگین ویسے جو ان کی جو ماضی میں ٹرینڈز دیکھیں تو وہ ان کی آپس میں جو ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کرتے رہتے ہیں, یہ اسی ٹرینڈ کی ایک کنٹینیوشن نظر آتی ہے. لیکن جتنے بھی لوگ یعنی سلمان اکرم راجہ سے لے کر شبلی فراز اور عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر, وہ تمام ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا مذاکرات کا, اور پھر عمران خان صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے کتنی حیرت کی بات ہے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں یہ کمیٹی انفیکٹ جو 5 رکنی ہے وہ بھی عمران خان نے بنائی تھی, اور ان کو مینڈیٹ بھی جو ہے مذاکرات کا عمران خان نے دیا ہے. اور انفیکٹ جو صحافی سے گفتگو انہوں نے کہا ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک دن وہ بات ہوتی ہے, پھر آج وہ اپنے پارٹی کے رویے پہ جو ہے وہ حیران بھی ہے کہ کیسے سب کچھ گڈی گڈی ہو رہا ہے یہاں پر. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا دیر چلیں گے یہ مذاکرات اور یہ پوزیشن کتنی رہے گی, کیونکہ آج بھی انہوں نے کہا کہ 15 تاریخ کو میرا احتجاج جو ہے نا سول نافرمانی کا, وہ تو حتمی تاریخ ہے. اس سے پہلے ہمارے نئی معاملات طے ہوئے, نئی مذاکرات ہم سے کیے یا پھر ہماری شرائط نہیں مانی گئی, تو وہ احتجاج تو اپنی جگہ پہ ہو ہی رہا ہے. لیکن منیب پھر یہی تو وہ کنفیوژن ہے جس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ گھنٹوں کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ جو تمام انڈیکیشنز ہیں جن کی شہزاد ذکر کر رہے ہیں, اس کو کس ہم کیسے how do we make sense of this؟ دیکھیے فہد صاحب, اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نہ ان کی کوئی نیت ہے کہ کوئی اس میں کوئی بڑی چیز سبسٹینشل ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی, 26ویں آئینی ترمیم یا فور دیٹ میٹر کسی چیز پہ جوڈیشل کمیشن بنانا, یہ گورنمنٹ کے پاس اس کا کہاں مینڈیٹ ہے, نہ ہی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. فرینکلی شاید کسی سٹیٹ پر کوئی چھوٹی موٹی لے دے ہو, لیکن میجر چیز تو اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز عمران خان صاحب, دیٹ ریمینز دا سیم فار دا پاسٹ 2 years. اٹ ہیز ریمینڈ انچینجڈ, اور اس کے اندر جو ہاسٹیلٹی ہے وہ موجود ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کے پاس بدقسمتی سے اس وقت لیوریج نہیں ہے جو ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس.
ایک چیز جو فیض حمید صاحب کے چارج شیٹ رپورٹ ہونے کے بعد جو سامنے ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزننگ بھی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بھئی یہ کام خراب بھی ہو سکتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم ذرا معاملات کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں اور امیج تھوڑا سا اپنا بہتر کریں اپنی جماعت کا بھی. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ فرسٹریٹڈ بھی ہے اور ان کو اپنا ایشو بھی ہے، کہیں سے کوئی دور دور تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہا. فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہوگا اس میں مئی 9 کا معاملہ جو ہے وہ جڑ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تمام جو تانے بانے ہیں وہ عمران خان صاحب سے جا کے جڑیں گے. تو دین تو پھر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلوں میں، عمران خان صاحب کی مشکلوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی، چاہے مذاکرات ہوں یا نہ ہو. ایسا ہی ہے فاضل صاحب، سٹیٹس کو ہے ریاست کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے، عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مذاکرات ہو تو کچھ ٹیمپریچر تھوڑا بہت نیچے ہو جائے گا، ایک ماحول بن جائے گا کہ چلیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، بٹ مجھے بھی کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل چلیں ہم چھوڑ دیتے ہیں رولز آف دا گیم بنانے ہیں اور ڈیموکریسی کو بحال کرنا ہے، انسانی حقوق کو بحال کرنا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن شارٹ ٹرم حکومت کیا چاہے گی؟ حکومت یہ چاہے گی 9 مئی کا کلوجر، جس پہ تحریک انصاف معافی مانگے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور حکومت کیا چاہے گی؟ وہ چاہے گی کہ بار بار اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ نہ کریں، اس سے اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے. لیکن اس کے بدلے میں تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ کیا عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ بڑا مشکل لگتا ہے. کیا مینڈیٹ واپس ہو جائے گا تحریک انصاف کا؟ وہ تو ناممکن ہے، ورنہ تو پھر یہ معاملہ تو یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. تو اس لیے مجھے کوئی اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوتی بھی نہیں نظر آ رہی. تحریک انصاف کی بات کرنے کا مقصد سمپل ہے کہ ان کے پاس جتنے کارڈ تھے وہ استعمال ہو چکے ہیں. لوہا گرم تھا جب الیکشنز ہوئے تھے، فریش مینڈیٹ ملا تھا. تحریک انصاف اس وقت کبھی احتجاج کی بات کر رہی تھی، کبھی پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ بات کریں گے. اب وہ ٹائم نکل گیا ہے، جو 24 نومبر کا فائنل کال تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ ہم فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ وہ مئی 9 سے جو کنیکشن جوڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو جاتی ہے، اور وہ چاہے ملٹری کورٹ سے ہو چاہے کہیں سے بھی ہو. یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے لیٹس اسیوم اگلے چند ہفتوں میں، جنوری میں ٹرمپ کے آنے سے پہلے، اور لمبی لمبی سزائیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ واٹ ہیپنز نیکسٹ؟ یعنی گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی پلان لاجک کیا ہے کہ پھر آگے جا کے کیا کریں گے؟ معاملہ ان کے خیال میں حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، جو ہمارے ملک کی سیاست ہے فہد صاحب، یہ ایونٹ ڈریون سیاست ہے. اب یہ جو ایک پورا فساد ایک بنایا گیا ہے کہ جی وہ امریکہ میں یہ ہوا ہے تو یہاں یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو سرے سے. دیر از اے گریٹ لائکلیہڈ کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کو اپنے لوکل لیول پر کچھ چیزیں فکس کرنی پڑیں گی، کیونکہ شاید اوور ویلیو کر رہے ہیں یا تحریک انصاف اپنی پوزیشن یا عمران خان صاحب کی سارے سلسلے میں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تو یہ تو بنائی ہوئی حکومت ہے، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس فوج کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اب ایشو یہاں یہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف ifs اینڈ لاٹ آف assumptions. جو فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے اس کا جو کانکریٹ ایویڈنس اگر ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل فار پبلک ریکارڈ، وہ عدالت کا یا اس ٹرائل کا حصہ ہے. بٹ واٹ از بینگ سیڈ از کہ عمران خان صاحب از ڈائریکٹلی لنکڈ ود فیض حمید صاحب، اور فیض حمید صاحب از ڈائریکٹلی لنکڈ ود آل دا پروٹیسٹ اور وٹ ایور واز ہیپننگ، اور جو انٹرنل رپورٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی فوج کے اندر، اس کے ساتھ بھی یہ سب ایک ملی بھگت تھی. اف دیٹ از دا کیس اینڈ واٹ وی سی پیرلل کہ سپریم کورٹ میں ایک پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے کہ جی کیا سیویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اینڈ اف دیٹ گوز ان اے وے کہ جی ہاں ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے. سو یہ تو آلریڈی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے 9 مئی اینڈ آل دیٹ جو فیض حمید صاحب والا ہے، تو یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے طور پہ تو کوالیفائی کرتا ہے. اور اگر ایویڈنس ہوا تو پھر اس کے نتائج تو ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں کوئی خدا نہ خواستہ کیپٹل پنشمنٹ یا ایسا کچھ آ سکتا ہے، بٹ میرے خیال میں کچھ ایگزیمپلری کام ضرور ہو سکتا ہے، انلیس کہ کچھ اور بہت بڑا ہو جائے اور ڈائیورٹ کر دے پاکستان کی سیاست کا رخ. میں دونوں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، تفصیل سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے. تو ابھی بات ہو رہی تھی ملٹری کورٹس کی، تو عدالت میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے کیس چل رہا ہے اسی حوالے سے، اور اس میں معزز جج صاحبان کے بڑے اہم کامنٹس آ رہے ہیں. وہ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد. ناظرین، سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ عدالتوں سے بھی اب روز
بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ وجہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس ہے۔ اس کیس میں جج صاحبان روز سخت سوالات پوچھ رہے ہیں اور وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث اپنے کیس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی اس کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ کیا سویلین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے میں آئین کے آرٹیکل 8 کا سیکشن غیر مؤثر نہیں ہو جاتا؟ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ میں بھی فیئر ٹرائل کے آرٹیکلز موجود ہیں۔ اس موقع پر سب سے اہم سوال ججز کی جانب سے یہ اٹھایا گیا کہ ایک شخص آرمی میں ہے، اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے، اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے ہے ہی نہیں، اس پر آرمی فورسز کے ضوابط کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اگر قانون اجازت دیتا تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 8 میں آرمی قوانین کا ذکر ان کے ڈسپلن کے حوالے سے ہے۔ فوج کے ڈسپلن میں اگر عام لوگوں کو شامل کیا تو یہ تباہ نہ ہو جائے۔ فوجی کو قتل کرنے والے کا مقدمہ عام عدالت میں چلتا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ بھی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی جرم ہے۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ذاتی انات پر فوجی کا قتل الگ اور بلوچستان طرز پر فوج پر حملہ الگ چیزیں ہیں۔ آج کی کارروائی کے بعد عدالت نے 9 مئی واقعات میں گرفتار افراد کے FIRs اور ملٹری ٹرائل کے رولز طلب کیے اور سماعت 1 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔